اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا۔ یہ زجر ہے، اللہ ڈانٹ رہا ہے، ان کو شرم نہیں آتی۔ اور جس وقت چکھاتے ہیں ہم انسانوں کو رحمت پر لکھ لیں مثلاً خوشحالی چکھاتے ہیں، من بعد ضراء بعد تکلیف کے، ذرا پر لکھ لیں مثلاً بدحالی، مصدہم جو پہنچی تھی ان کو، بدحالی کے بعد خوشحالی چکھاتے ہیں، کاٹ ختم ہو گیا، زمینیں آباد ہو گئیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، فوراً ان کے لیے مکر ہوتے ہیں ہماری آیات میں، وہ ہماری آیتوں میں مکر کرنے لگ جاتے ہیں، مکر بلکہ استہزاء و تکذیب و اعتراضات۔ جب خوشحالی پہنچتی ہے، بدحالی ختم ہونے کے بعد استہزاء شروع کر دیتے ہیں، مذاق ہماری آیتوں سے، آیتوں کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں، آیتوں پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ قل فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسرع مکرا، اللہ بہت جلد دینے والا ہے، مکرن سزا اس شرارت کی، بہت جلدی کرنے والے عذرو تدبیر کے، یعنی اللہ کریم بہت جلدی سزا دینے والا ہے اس شرارت کی۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، یقیناً ہمارے قاصد، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم تدبیریں کر رہے ہو۔ اللہ کے علم میں بھی ہے، اس کے علاوہ فرشتے بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اس پر لفظ لکھیں، وہ اللہ بدحالی بھی لا سکتا ہے، خوشحالی پر آ کر نہ کرو، وہ اللہ بدحالی بھی لا سکتا ہے۔ یہ چوتھی عقلی دلیل ہے، هو الذی، وہ اللہ کریم وہ ہے، یسیرکم جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں، خشکی سمندر میں اللہ تمہیں چلاتا ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جس وقت ہوتے ہو تم کشتیوں میں، بعض اوقات کشتیوں میں ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور چلتی ہیں وہ کشتیاں ان کو لے کر، بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ سعد ہوا اچھی کے، معتدل ہوا کے ساتھ کشتیاں چل رہی ہیں سمندر کے اندر۔ میں علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، حتی اذا کنتم یسیرکم یہ خطاب تھا، اور جرینا بہم یہ التفات ہے خطاب سے غیبت کی طرف، حاضر سے غیبت کی طرف التفات۔ کشتیاں چلتی ہیں بہم ان کے ساتھ، یعنی ان کو لے کر، سعد ہوا اچھی اور معتدل کے، ہوا اچھی چل رہی ہے، کشتیاں اس وقت یہ موٹریں تو ہوتی نہیں تھیں جیسے آج کل جہاز ہیں، کشتیاں ہیں، موٹریں لگی ہوئی ہیں، ڈیزل پٹرول وغیرہ، وہ تو بادبان کے ذریعے چلتی تھی، وہ پردہ کھول دیتے تھے، ہوا کے رخ پر کشتیاں جا رہی ہیں۔ فارغوا بہا، خوش ہوتے ہیں ان کشتیوں کے ساتھ، یعنی رفتار کے ساتھ، جاءتھا ریح عاصف، اسی حالت میں اچانک آ جاتی ہے ان کشتیوں کو ہوا، عاصف بڑی تیز ہوا آ جاتی ہے سخت، وجاءہم الموج، اور آ جاتی ان کے پاس موجیں، موج کا معنی میں نے جمع والا کیا علماء، یہ اس میں جنس ہے، آ جاتی ان کے پاس پانی کی موجیں، من کل مکان، ہر طرف سے، چاروں طرف سے پانی کی موجیں آ گئیں، وَظَنُّوا، اور وہ یقین کر لیتے ہیں، انہم محیط بہم، یقیناً وہ گھیرا کر لیا گیا ہے ان کا،
بڑی معتدل رفتار کے ساتھ کشتیاں جا رہی ہیں، ٹھنڈی میٹھی ہوا ہے، خوش ہو رہے ہیں، ابھی ہم منزل پر پہنچ جائیں گے۔ یکدم طوفان اور آندھی آ جاتی ہے اور سمندر کے اندر موجیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگتی ہے۔ بس سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم پھنس گئے ہیں، نکل نہیں سکتے، چاروں طرف سے ہمارا گھیرا کر لیا گیا ہے، کشتی ڈوبنے والی ہے۔ اس وقت کیا کرتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کریم کو، خالص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ہی کے لیے پکار۔ اس وقت خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ تو بچا۔ میں نے جملہ سنایا تھا، جب کشتیاں طوفان میں پھنس جاتی تھیں تو صرف اللہ کو کیوں پکارتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے شاید وہی عذاب آ گیا ہے جس سے آمنہ کلال ہمیں ڈراتا تھا۔ اس وقت پکارتے اللہ کریم کو، ڈرانے کے خالص کرنے والے ہوتے ہیں لہ الدین، اللہ ہی کے لیے پکار۔ اور کیا کہتے ہیں؟ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، البتہ اگر تو نے ہم کو نجات دے دی اس مصیبت سے، اللہ تو نے اس مصیبت سے نجات دے دی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے ہم شکر کرنے والوں میں سے، حق ماننے والوں میں سے ہو جائیں گے، موحد بن جائیں گے۔ اب جو ہمارا توحید والا عقیدہ ہے نا، خالص تجھے پکار رہے ہیں، اسی پر پکے رہیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پر جب کہ نجات دیتا ہے اللہ ان کو، اس ہلاک کرنے والی مصیبت سے نجات دیتا ہے نا، تو میں نے عرض کیا تھا جملہ، کیوں اللہ ان کو نجات دیتا تھا؟ مضطر ہونے کی وجہ سے۔ مضطر کا کیا مطلب؟ جب بندے کے سارے اسباب ختم ہو جائیں اور صرف ہر طرف سے کٹ کر اللہ ہی کو پکارے، اس کو کہتے ہیں مضطر، بے بس، مجبور، ساری دنیا سے مایوس۔ اس وقت جب بندہ اللہ کو پکارے، اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ جب نجات دیتا ہے اللہ کریم ان کو، اذا ہم یبغون، فوراً وہ شرارت کرتے ہیں زمین میں۔ یبغون اس پر لکھے مولانا شرک، شرک کرتے ہیں، شرک والی شرارت، بغیر الحق، ناحق شرک کر کے شرارتیں شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے یبغون کا معنی شرک والا کیوں کیا ہے؟ وہ شرارت کرتے ہیں شرک والی۔ سورۃ العنکبوت کھولیں، مکمل ہو رہی ہے، 21واں پارہ سورۃ العنکبوت مکمل ہو رہی ہے، آیت نمبر 65۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، 365 صفحہ 365۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، قاری صاحب بھائی ممتاز ہونا کو حوالہ کٹ دیو، تساں نال تھیو نا بھائی ممتاز ہونا دے حوالہ انہوں کو کٹ دیو۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جس وقت سوار ہوتے ہیں مکے والے کشتیوں میں، عذاب آتا ہے نا جب پھنس جاتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کریم کو، خالص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ہی کے لیے پکاریں، خالص اللہ کی پکار۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ، پر جب کہ نجات دیتے اللہ ان کو خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، فوراً شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ فلاں بابے نے بچایا تھا نا۔ مولانا حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، عجیب بات ہے، آپ ذرا اللہ کا نام لے لیں تاکہ برکت محفل ہے قرآن کی، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے ہم سب پر۔ مشرکین مکہ جب طوفان میں پھنستے تھے سمندر میں، اس وقت خالص کس کو پکارتے تھے؟ اور آج کل والے بہاو الحق، بیڑا دھک۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ ان کا شرک زیادہ تھا یا ان کا زیادہ ہے۔ بادشاہ پنجاب والے بزرگ کی شکل بنا دی، داڑھی اس کی چھوٹی چھوٹی ہے، وہ کشتی کے نیچے ہاتھ دے کر کھڑا ہے۔ کون ہے جی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بوڑھی کھڑی ہے آگے ہاتھ جوڑ کر، ایک برات بھی کھڑی ہے شادی والی۔ بوڑھی نے ایک پاؤ دودھ نہیں دیا تھا، حضرت شیخ جیلانی کو حضرت کو غصہ آیا، ساری بوڑھی کے بیٹے کی برات آ رہی تھی، اس کو پانی میں غرق کر دیا۔ 11 سال بعد بوڑھی کو خیال آیا
اوہو پاؤ دودھ نہیں دیا تھا حضرت کے نام پر، پاؤ دودھ لے کر آئی، 11 سال بعد حضرت نے بیڑے ڈوبے ہو کے نکال لیا۔ تماشے بن گئے۔ میری طرف دیکھیں سارے ساتھی، غازی گھاٹ ڈیرہ غازی خان، اب وہاں پل بنا ہوا ہے کہ بندہ ڈیرہ غازی خان سے مظفر گڑھ جائے نا تو دریا سندھ پر بہت بڑا پل ہے۔ تو اس وقت پل نہیں بنا تھا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پیر طریقت حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں بیانات کر کے، تقاریر کر کے، درس قرآن وغیرہ دے کر واپس آ رہے تھے مظفر گڑھ۔ اب کشتی کے ذریعے مظفر گڑھ پہنچنا تھا کیونکہ راستے میں تو دریا ہے، پل تو نہیں بنا تھا اس وقت۔ خیر، تو ان کے ساتھ حافظ اللہ داد صاحب بھی تھے، وہ بھی عالم تھے اور تھے وہ بڑے مذاقی حافظ اللہ داد صاحب۔ اب کشتی میں بیٹھے، بھئی دوسرے کنارے پر جانا ہے، جمعرات کا دن تھا، بیانات کر کے واپس آ رہے تھے۔ اللہ کی شان، اب تو خیر دریا سندھ پر بیراج بن گئے ہیں، یہ چشمہ بیراج ہے، ہمارے پیچھے وہ جناح بیراج ہے وغیرہ وغیرہ، آگے توسا بیراج بن گیا، وہ بھی نہیں تھے۔ بیراج میں تو پانی کنٹرول ہو جاتا ہے، نہریں نکلتی ہیں، یہ چیزیں بھی نہیں تھیں، پل بھی نہیں تھا۔ کشتی پھنس گئی بھنور کے اندر۔ تو کشتی میں بندے بیٹھے تھے، انہوں نے بغداد کی طرف منہ کر لیا اور کہیں گے شیخ عبد القادر جیلانی تو بچا، شیخ جیلانی تو بچا، کشتی ڈوب رہی ہے، مہربانی کر تو۔ ہاتھ جوڑ لیے۔ حافظ اللہ داد صاحب جو ساتھ بیٹھے تھے حضرت شیخ القرآن شاہ صاحب کے، ان حافظ اللہ داد صاحب نے ان لوگوں کی طرف ہاتھ جوڑ دیے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی، مولوی صاحب یہ کیا معاملہ ہے، یہ بھائی کشتی ڈوب رہی ہے، ہم شیخ جیلانی کو پکار رہے ہیں۔ حافظ صاحب نے کہا آج جمعرات ہے، جس شیخ جیلانی کو تم پکار رہے ہو کہ ہماری کشتی ڈوبنے سے بچا، وہ شیخ جیلانی تو بچاتا ہے 11 سال بعد، ہم نے تو کل جمعہ پڑھانا ہے، اساں تا کل بھائی پنڈی پہنچنا ہے تے گجرات پہنچنا ہے، شاہ صاحب جمعے پڑھاونے نساں تا تو 11 سال بعد کڑھے سی۔ تماشا بن گیا۔ مکے والے دعو اللہ کس کو پکارتے تھے اس وقت؟ آؤ یا ایوہ الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے او لوگوں یقیناً تمہاری شرارت تمہارے اپنے نفسوں پر ہے، وبال تمہارے اپنے اوپر پڑے گا۔ متاع الحیات الدنیا، علماء کے لئے کہتا ہوں تمتعو متاع الحیات الدنیا، نفع اٹھا لو نفع دنیا کے زندگی کے، نفع اٹھا لو، اوپر اردو میں لکھ لیں اردو والے، نفع اٹھا لو دنیا کی زندگی کے نفع، ثم الینا، پھر ہماری طرف لوٹنا ہوگا تم کا، فننبئکم، پس ہم تم کو خبر دیں گے ان کاموں کی تعملون جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ خالی خبر دے گا تم نے یہ گناہ نہ، خبر دے کر پھر اللہ سزا بھی دے گا۔ انما مثل الحیات الدنیا، اس دنیا پر تمہیں ناز اور فخر ہے، اس کی حقیقت سن لو۔ جس ناچیز دنیا پر مغرور ہو کر تم حق کو نہیں مانتے، اس دنیا کا حال سنو۔ تزہید من الدنیا، دنیا کی بے رغبتی اللہ کریم نے بیان کی۔ پکی بات ہے دنیا کی زندگی کی مثال، دنیا کی زندگی کا مثل حال کمائن، مثل پانی کے ہے، انزلنا من السماء، اتارا ہم نے اس پانی کو بلندی سے، بارش کا پانی نیچے آیا، فاختلط بہ، خوب گنجان ہو کر نکلی، بہی پانی کے ذریعے، نبات الارض، زمین کی انگوریاں، زمین کا سبزہ نکل آیا بارش کے پانی کے ذریعے، مما یاکل الناس والانعام، اس میں سے کھاتے ہیں لوگ بھی اور جانور بھی۔ گندم نکل آئی، لوگ کھا رہے ہیں، بھوسا نکل آیا، جانور کھا رہے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ جس وقت لے لیتی ہے زمین زخرفہا، اپنی مکمل رونق۔ پہلے جو زمین ویران پڑی تھی، بارش آئی، سبزہ نکلا، او ہر طرف رونق ہی رونق ہے، بہار ہی بہار ہے۔
وزینت و تفسیریا یعنی زمین سنور گئی، ہار سنگار کر لیا زمین نے۔ پہلے تو ویران تھی، تھل کا علاقہ ہے، بالکل ویران ٹیلے، جب اس میں چھولے پیدا ہوتے ہیں نا ہر طرف ٹیلوں پر بہار ہی بہار نظر آتی ہے۔ فرمایا وزینت، اور زمین خوبصورت ہو گئی، اس نے سنگار کر لیا۔ وظن اہلھا، اور خیال کرتے زمین کے مالک، انہم قادرون علیہا، کہ یقیناً وہ پوری قدرت رکھنے والے ہیں اس زمین پر۔ بس میری طرف دیکھیں ساتھی، زمین ویران تھی، بارش آئی اور سبزہ پیدا ہو گیا، کھیتیاں پیدا ہو گئیں، کھیتیاں اب فصل ہے نا ہماری گندم کی، اب یہ پک رہی ہے، مالکوں کو بڑی امید ہے، قادرون، ہم اس پر قادر ہیں، جب گندم کٹے گی قرضے اتاریں گے، بچوں کی شادیاں کریں گے، حج پر جائیں گے، عمرے کریں گے، وغیرہ وغیرہ، بڑی امید ہوتی ہے مالکوں کو۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، آ پہنچا اس کھیتی کو، وہ جو انگوریاں نکلی تھیں زمین میں سے، آ پہنچا اس کو ہمارا حکم، لیلا او نہارا، رات کو حکم آ پہنچا یا دن کو آ پہنچا۔ رات کو اللہ کی پکڑ آ گئی، دن کے وقت اللہ کا عذاب آ گیا۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، پس کر دیا ہم نے اس کھیتی کو کٹی ہوئی، کَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، گویا کہ نہیں تھی وہ یہاں کل۔ یا اللہ باری ہوئی، ایسے میں اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جیسے یہاں ایک دانے کا نام و نشانی نہیں تھا۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہم نشانیاں، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا لقوم یتفکرون، جو غور فکر کرتے رہتے ہیں۔ ورنہ میری طرف دیکھیں، میں مثال فٹ کروں، نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے، مہربانی۔ بارش اوپر سے آئی، روح بھی اوپر سے آئی، بارش زمین کے اندر آئی، روح بھی انسان کے جسم میں آئی، زمین سرسبز ہو گئی، او لہلہا رہی ہے، بڑا جوبن ہے، خوبصورت جوان، جب جوان ہوا بڑی خوبصورت جوانی۔ زمین کے بالکوں کو بڑی امید ہوتی ہے، ہم قرضے اتاریں گے، فصل آ گئی، شادیاں کریں گے، حج عمرے کریں گے۔ جوان کی جوانی، والدین کو بڑی امید ہوتی ہے، رشتہ داروں کو بڑی امید ہوتی ہے، بڑے سونا جوان ہے، ہماری خدمت کرے گا، کام کرے گا۔ یکدم اللہ کا عذاب آیا، ساری زمین کو ویران کر کے رکھ دیا، کاٹ کے رکھ دیا، ایک دانے کا نام نشان نہیں رہا۔ جوان پر بھی یکدم موت آئی، والدین کی ساری امیدیں اللہ نے مٹی میں ملا دی۔ پھر قبروں پر لکھا ہوتا ہے، ابھی جامِ عمر بھرا نہ تھا، کف دست سانکی جھلک پڑا، رہی دل ہی کی دل میں حسرتیں، کہ نشان کا زانے مٹا دیا۔ یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ دنیا کیا چیز ہے؟ او مولانا فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، بشارت، دنیا تو دار الزوال ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ کریم بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ اس سے مراد جنت ہے، لکھ لیں اوپر جنت، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ او دنیا چھوڑو، دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا دنیا، مال مال، ہاں اے جہان مٹھا تگلا کہنا ڈٹھا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، نو شیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، سونے کے پانی کے ساتھ، نو شیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، اس منزل غریب کے ساکن کدھر گئے؟ ہاں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ دنیا چھوڑو، اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ یہ صراط مستقیم دار السلام جنت کا راستہ ہے۔
جنت کی طرف لے جائے گا۔ للذین احسنوا الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اخلاص سے نیکی کی، توحید مان لی، ایمان قبول کر لیا، جن لوگوں نے اخلاص سے نیکیاں کی ان کے لیے الحسنی، بہت بڑی بھلائی ہوگی، یعنی جنت، ان کے لیے جنت ہوگی۔ آگے خیال مولانا وزیادتن، جنت کے علاوہ بھی زیادتی ہوگی، یعنی اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ زیادہ سے مراد دیدار الہی، اور سب سے بڑی نعمت جنتیوں کے لیے دیدار الہی ہوگا۔ حدیث پاک میں کسی کو تو سال کے بعد اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، کسی جنتی کو مہینے کے بعد، کسی کو ہفتے کے بعد، کسی کو دن میں ایک بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بھی اللہ کے ہاں پیارے مقرب جنتی ہوں گے جن کو 24 گھنٹے اللہ کا دیدار ہوتا رہے۔ اللہ ہمیں بھی انہی میں شامل کر دے، آمین کہیں۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، نہ پہنچے گی ان کے منہ کو سیاہی، سیاہی ان کے منہ پر نہیں چڑھے گی ذلت والی، یہ تو جنتی ہیں۔ وَلَا ذِلَّةٌ، رسوائی بھی ان کو نہیں پہنچے گی، نہیں چڑھے گی ان کے چہروں پر قَتَرٌ، سیاہی، کیونکہ جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ذلیل ہوں گے، شکل گندی ہوگی۔ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ذلت بھی نہیں چڑھے گی ان کے چہروں پر، نہیں پہنچے گی ذلت۔ یہی ہیں جنتی، اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ، یہ تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا مشرکین کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے کمائے گناہ، السیئات کے نیچے شرک لکھیں، شرک والے گناہ کمائے، جزاء سیئۃ من مثلہا، بدلہ برائی کا اس جیسا ہوگا، اس جیسا ہوگا۔ کیا مطلب؟ گناہ ایک کیا سزا ایک ملے گی، گناہ 5 کیے سزا 5 کی ملے گی، اور نیکی ایک کی ایک کے بدلے 2، ایک کے بدلے 10، ایک کے بدلے 100، ایک کے بدلے 700۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوتا جائے گا ثواب بڑھتا جائے گا۔ گناہ کا بدلہ ایک، ایک کے بدلے ایک، لیکن نیکی کئی گناہ کر کے۔ جزاء سیئۃ بمثلہا، بدلہ برائی کا اس جیسا ہوگا۔ معافی کی نفی نہیں ہے، اگر انسان سچے دل سے معافی مانگ لے نا، شرک سے معافی کیوں نہ مانگ لے سچے دل سے، اللہ شرک سے معافی مانگنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ سچے دل سے معافی بندہ مانگے جزاء، لیکن یہ معافی اس وقت ہے جب تک انسان پر موت کا وقت نہ آئے۔ جب موت کا وقت آ جائے، سکرات لگ جائیں، آخرت نظر آنے لگے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے، اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہے۔ جزاء سیئۃ بمثلہا وترہقہم ذلہ، چڑھے گی ان پر ذلت، ما لہم من اللہ من عاصم، نفی شفاعت کاریہ، کوئی زبردستی سفارش کر کے منوانے والا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا واسطے ان کے اللہ کی طرف سے من عاصم، کوئی بچانے والا۔ ان کی ذلت کیسے ہوگی؟ میری طرف دیکھ کر جملہ ساتھی سن لیں۔ مشرکوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ایسے معلوم ہوگا جیسے کالی رات کا ٹکڑا لے کر کسی نے ان کے منہ پر مل دیا ہے اور منہ کالے ہو گئے ہیں۔ کأنما اغشیت وجوہہم کتاب من اللیل مظلما، ان کی ذلت والی حالت کا بیان، گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ہیں ان کے چہرے کتاب من اللیل، رات کے ٹکڑوں میں سے۔ کون سی رات؟ مظلمن، جو اندھیری ہو، ترالے کی اندھیری رات کے ٹکڑے لے کر ان کے منہ پر مل دیے گئے ہوں، ایسے ان بے ایمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، ہی ہوں گے جہنمی، اس جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، پھر آخرت کا ڈراوا، جن معبودوں پر تمہیں ناز ہے نا، یہ سفارش کر کے ہمیں چھڑائیں گے، جن بزرگوں کے بارے میں کہتے ہو ہمیں چھڑائیں گے سفارش کر کے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہیں، اور ان کا وہ تو قیامت میں کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ہماری عبادت کی تھی۔
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یہ نیک پیروں فقیروں کے حق میں ہے بزرگ، جس روز جمع کریں گے ہم ان تمام کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا، شریک کرنے والوں کو کہیں گے مَكَانَكُمْ، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر، شرک کرنے والوں ٹھہرو یہاں پر، آگے نہیں جانا، الزموا مَكَانَكُمْ، ٹھہر گئے، تم بھی ٹھہر جاؤ مشرکو، وشرکاؤکم، اور جو تمہارے شریک ہیں وہ بھی ٹھہر جائیں، عبادت میں جن کو اللہ کا شریک کیا تھا وہ بھی ٹھہر جائیں، اللہ کے نیک بندے بھی ٹھہر گئے، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پس جدائی ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان، پھوٹ ڈال دیں گے، مخالفت پیدا کر دیں گے ان کے درمیان، آپ ادھر ہو جائیں، شرک کرنے والوں ادھر ہو جاؤ، ایک طرف ہو گئے، اللہ کے نیک بندوں پیروں فقیروں بزرگوں ولیوں ایک طرف ہو جاؤ، آمنے سامنے آ گئے، یہاں ہاتھ رکھیں، 14واں پارہ کھولیں، سورۃ النحل آیت نمبر 86، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، 250 قاری صاحب بامتاز کو نال حوالہ اپنا دکھاؤ، قرآن پاک کٹھے نہ تو دے، اس قرآن کو حوالہ دکھاؤ، آیت نمبر 86۔ اب آمنے سامنے کھڑے ہیں، ایک طرف مشرک کھڑے ہیں، ایک طرف اللہ کے نیک بندے پیر فقیر کھڑے ہیں، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جس وقت دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے تھے، مشرک دیکھیں گے شُرَكَاءَهُمْ، اپنے شریکوں کو، ہو یہ کھڑے ہیں جی اللہ کے نیک بندے، قالوا تو کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء شُرَكَاؤنَا، یہ ہمارے شریک ہیں، الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر، یہ کھڑے ہیں، ہم ان کو پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر، ہم جدے سے آ رہے تھے کراچی، عمرے کے بعد جہاز ہمارا طوفان میں پھنس گیا، جہاز ڈولنے لگا، اعلان ہو گیا بھائی بیلٹ باندھ لو بھائی، خطرے میں ہے جہاز، اوپر نیچے، میرے ساتھ ایک بوڑھی بیٹھی تھی، ساتھ سے مراد یہ ہے کہ ساتھ تو راستہ ہے نا جہاز میں، وہ 3-4 فٹ کا جو ہوتا ہے، ساتھ والی سیٹ، ایک بوڑھی بیٹھی تھی، ہمارے شیخ التفسیر حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈھکی والے فرماتے تھے، یہ جو بوڑھیاں ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی ہیں شرک دیاں کپیاں، یہ شرک کی کپی ہوتی ہیں، وہ موٹی بھی شرک کی کپی بیٹھی تھی، اچھا جب جہاز پھنسا نا اوپر نیچے یہ ڈھولنے لگا، بھائی سارے پریشان، تو اس نے کہا آویں شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ جیلانی امداد کر، یہ خدایا ہمارے ساتھ کوئٹے کے دوست سے میرے ساتھ عمرے میں، انہوں نے اس کو کہا بھائی مہربانی کر، بھائی اللہ کو بلا، بھائی اللہ کو نا، اللہ کی دل شیخ جیلانی ہے، شیخ جیلانی، نام برا، اندازہ لگاؤ، یہ تو اللہ نے مہربانی کی، تھوڑی دیر بعد جہاز طوفان سے نکل گیا، اب جب کراچی اتری ہوگی نا، میرا اندازہ ہے لوگ استقبال کے لیے آئے ہوں گے، رشتہ دار، حجانی بی بی آ گئی ہے، یہ تو پتہ کو نہیں پچھلے ہی رڑا کر رہی ہے، حجانی بی بی آ گئی ہے، یہ پتہ کو نہیں شرک کی کپی آ گئی ہے، سارے حج برباد، عمرے برباد، سب کچھ برباد، شیخ جیلانی بناویں، یہ کھڑے ہیں جی الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارا کرتے تھے اللہ تجھے چھوڑ کر، یہ کھڑے ہیں، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، اللہ کے نیک بندے ڈالیں گے ان کی طرف بات، یہ بات ان کے منہ پر ماریں گے نیک بندے، اور کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میری طرف دیکھیں، مقام سمجھاؤں، پہلے بھی عرض کیا تھا، نیچے نہیں دیکھنا، مشرک کہہ رہے ہیں اللہ یہ کھڑے ہیں ہم ان کو پکارتے تھے، وہ نیک بندے کہہ رہے ہیں پیر فقیر اولیاء تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ مشرک جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، مشرک پکارتے تھے بھائی ممتاز، یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، یہ تو پکارتے تھے یا شیخ جیلانی پکارتے، وہ کہتے تم جھوٹ بول رہے ہو، کمال، اللہ جھوٹ تو نہیں بول رہی ہے، تو پکارتے تھے، نظر و نیاز، منت منودی، سجدے طواف وغیرہ، ایک، اور یہاں سورۃ یونس میں کیا ہے،
وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک جن کو اللہ کا شریک بنایا تھا عبادت میں، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے بتانا ہے ہاں نام ہے، یہ مشرک اللہ کے بغیر پیر و فقیروں کی عبادت نہیں کرتے تھے، نہیں کرتے سجدے طواف چادریں عرس قوالی کرتے تو تھے، وہ کہتے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ کے نیک بندے کہیں گے، انبیاء کرام، اولیاء کرام، پیر فقیر، فَكَفَى بِاللَّهِ، کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں نیک بندے، کفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم، کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ کی قسم، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً ہم تمہاری باتوں سے بے خبر تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اب مقام حل ہو گیا، میری طرف دیکھیے گا سارے تو، یہ مشرک کہتے ہم پکارتے تھے، وہ کہتے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ نیک ہستیاں کیوں کہیں گے جھوٹ بول رہے ہو؟ ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو یہ کہتے ہم عبادت کرتے تھے، وہ کہتے تم نہیں عبادت کرتے تھے، کیوں انکار کر رہے ہیں؟ غافلین، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو 26واں پارہ پہلا صفحہ سورۃ حامیم الحقاف، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، 453 صفحہ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، نمبر 5، آیت نمبر 5، وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، کیوں؟ وَهُمْ مَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب جمع کیے جائیں گے لوگ، لوگ کہتے تم بتوں والی آیتیں پڑھتے ہو، یہ بت ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، لوگ جمع کیے جائیں گے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگ جمع کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، ہو جائیں گے وہ نیک ہستیاں ان مشرکوں کے دشمن، اللہ کے نیک بندے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ چلو یار، باقی تو کسی کو پتہ نہیں ہے، ہمیں پکارا گیا نہیں پکارا گیا، سجدے کیے گئے نہیں کیے گئے، قبروں پر چادریں چڑھائی گئیں، طواف عرس قوالیاں میلے، یہ سب کچھ نبیوں کو تو پتہ ہوگا۔ 7واں پارہ، سورت کا نام سورت المائدہ، سورت کا نام سورت المائدہ، یوم یجمع اللہ الرسل، صفحہ 114، صفحہ 114، آیت نمبر 109، آیت نمبر 109، یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز جمع کرے گا اللہ بتوں کو، رسول کا معنی ہے بت، اللہ بتوں کو جمع کرے گا۔ تم لوگ کہتے ہیں بتوں والی آیتیں پڑھتے ہو، یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، پیغمبروں کو جمع کرے گا، فیقول، اللہ کریم فرمائے گا، ماذا اجبتم، تم کیا کچھ جواب دیے گئے؟ اللہ کے پیغمبروں یہ بتاؤ، تم دنیا سے چلے گئے، تمہیں امتوں نے کیسے مانا تھا، کیسے تمہاری عبادت کی تھی، کیسے سجدے طواف کیے تھے، کیسے نظر و نیاز دی تھی، کیسے چادریں چڑھائی تھی، کیسے یا ابراہیم یا اسماعیل وغیرہ وغیرہ یہ نعرے لگائے تھے، تمہارے بعد تمہاری امتوں نے کیا کیا؟ قالوا، سارے رسول جواب دیں گے، لا علم لنا، رسول جواب دیں گے لا علم لنا، ہماری وفات کے بعد امتوں نے کیا کیا، سجدے طواف مولانا یہودیوں عیسائیوں نے تو نبیوں کی قبروں کے سجدے کیے، حدیث میں آتا ہے
لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں پر سجدے کیے۔ اب سجدے وہ کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قالوا لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، یقیناً اللہ تو ہی تو ہے غیبوں کا علم رکھنے والا۔ کتنی قرآن کی صاف آیتیں ہیں۔ آؤ مولانا سبق پر۔ ہائے ہائے کیا کریں اب۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اب خلاصہ کیا نکلا؟ ہاں نام میں کون جواب دے گا دوست مجھے؟ وفات کے بعد جن اللہ کی نیک ہستیوں کی عبادت ہو رہی ہے، پکار، سجدے، طواف، نظر، نیاز، پھیرے، یہ چکر، ان کو پتہ ہے؟ ان کو سفارشی سمجھ کر پکارا جا رہا ہے، ان کو پتہ ہے وہ دن قیامت کے ان مشرکین کو چھڑائیں گے، ان کے کام آئیں گے، وہ تو انکار کر دیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت اور زیادہ معلوم کر لے گا ہر نفس ما اسلفت، جو پیچھے چھوڑ آیا، اور زیادہ معلوم کر لے گا۔ تبلو پر لکھ لیں اور زیادہ، میں سمجھاتا ہوں۔ مولانا پتہ تو بندے کو مرتے وقت چل جاتا ہے، جب کسی مشرک اور کافر کی موت آتی ہے فرشتے آ کر قرآن کے لفظ ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، منہ پر بھی مارتے ہیں، پشتوں پر بھی مارتے ہیں۔ مرتے وقت کافر مشرک کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن قیامت میں اور زیادہ پتہ چل جائے گا۔ ہنالک تبلو کل نفس، زیادہ معلوم کر لے گا ہر انسان ما اسلفت، جو پیچھے چھوڑایا۔ میں نے جو چیزیں پیچھے چھوڑی تھی نا، اعمال کیے تھے، فائدہ مند تھے کہ نقصان، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا مالک ہے سچا۔ یہاں مولا بمانا مالک کے خیال کرنا۔ اب پتہ چلے گا ہم نے غیر اللہ کی عبادت کی تھی، نقصان ہی نقصان اٹھایا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، غائب ہو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ بنایا کرتے تھے، گھڑا کرتے تھے، جن کو کارساز اور سفارشی سمجھا کرتے تھے، وہ غائب ہو جائیں گے، یعنی امداد نہیں کر سکیں گے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پانچویں عقلی دلیل آ گئی اعترافی، جس کو دشمن بھی مان لیں، باقی دلائل سے ترقی ہے۔ یہ ایسی باتیں مشرک بھی مانتے ہیں۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، نمبر لکھ لیں 6 نمبر، مَنْ يَرْزُقُكُم، ایک، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کون روزیاں دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ ایک۔ نمبر 2، أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ، سمع پر 2۔ چلو یوں نہیں ہے کہ پہلی بات غلط ہے، ایک امر سے دوسری طرف انتقال ہے، یہ علماء کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ ام منقطع ہے، کیا مطلب؟ ام منقطع، یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی بات غلط ہے اور دوسری ہمیں بتاؤ نا۔ ایک چلو یار وہ تم بتاتے ہو یا نہیں یہ بتا دو، وہ بتا دو یا یہ بتا دو، چلو یار وہ رہنے دو، یہ دوسری بتا دو۔ امن یملک السمع والابصار، آیا کون مالک ہے کانوں کا؟ نمبر 3 والابصار، آنکھوں کا۔ آنکھوں کانوں کا مالک کون ہے؟ چاہے لے لے، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، اعضائی ختم کر دے اللہ قادر ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ، نمبر 4، کون نکالتا ہے زندہ کو من المیت، مردے سے؟ نمبر 5، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، نمبر 6، کون تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی؟ عرض کیا تھا صبح الامر امر العالم تھا، مضاف الیہ کو حذف کیا، اس کی جگہ الف لام دے دیا۔ امر العالم، کون تدبیریں کرتے ہیں جہان کے کاموں کی؟ سارے جہان کا نظام کون چلا رہا ہے؟ 6 سوال پھر سنیے۔ مکے والوں سے پوچھو میرے محبوب، روزیاں تمہیں کون دیتا ہے؟ 1، کانوں کا مالک کون ہے؟ نمبر 3، آنکھوں کا مالک کون ہے؟ نمبر 4، زندہ کو مردے سے کون نکالتا ہے؟ نمبر 5، زندہ سے مردے کو کون نکالتا ہے؟
مرغی زندہ انڈا مردہ چوزا زندہ۔ ابراہیم علیہ السلام والد کافر آزر، کافر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے گھر میں کافر بیٹا کنان، عالم کے گھر جاہل، جاہل کے گھر عالم، یہ کون کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے جہان کا نظام کون چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ، یہ ابھی جواب دیں گے، ضرور ان کا جواب یہی ہوگا اللہ، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ جملہ سنیں، جب ان صفتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں شریک کیسے بن گئے؟ تم سفارشی سمجھ کر یہ اللہ سے کام کروا دیتے، ان کی عبادتیں کرتے ہو، پھر وہ عبادت کے لئے کیسے بن گئے جب ان صفتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے؟ فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ، فرما دیجئے کیا پس تم شرک سے نہیں بچتے ہو؟ اقرار کرتے ہو ان صفتوں کا مالک اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں، عبادت میں شریک دوسروں کو بنا دیا۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ، فَذَلِكُمْ ان صفات والا، ذالکم کا معنی کیا ان صفات والا اللہ ہے، ربکم الحق، جو رب ہے تمہارا سچا، ربکم خبر اول ہے، ذالکم مبتدا تھا علماء، الحق خبر ثانی ہے۔ فرمایا فذالکم اللہ، سبحان اللہ، انہی صفات والا اللہ ہے جو تمہارا رب، ان صفات والا اللہ تمہارا رب ہے، مشکل کشا حاجت روا اور ہے بھی سچا رب۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، کیا کچھ ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ حق کے بعد تو گمراہی ہی گمراہی ہے، حق کے علاوہ تو گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ حق ہے اور غیروں کی عبادت کرنا گمراہی ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ توحید چھوڑ کر شرک کی طرف کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ کذالک، اسی طرح حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، جس طرح یہ ایمان نہیں لاتے نا، پہلوں پر بھی مہر لگی تھی، ان پر بھی لگ گئی ہے۔ کذالک حقت، سبحان اللہ۔ ایک علماء کو جملہ لکھواتا ہوں، ماذا بعد الحق الا الضلال پر لکھے علماء کے لیے، اس سے مراد عقائد ہیں، اس سے کیا مراد ہیں؟ عقائد۔ ورنہ یہ علماء کے لیے جملہ ہے، ورنہ اجتہادی اور فروعی مسائل میں دونوں طرف حق ہوتا ہے۔ کچھ جملہ علماء نے سمجھا ہے، فروعی جو مسائل ہے اس میں دونوں طرف حق ہوتا ہے، یہاں کیا ہے؟ حق کے علاوہ گمراہی، عقائد مراد ہیں۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، تسلی اللہ بیان کر رہے ہیں، جس طرح یہ ایمان نہیں لاتے میرے پیغمبر پریشان نہ ہو، اسی طرح ثابت ہو گئی اصلی بات تیرے رب کی، کلمے تیرے رب کے ثابت ہو گئے ان لوگوں پر فسقوا، جنہوں نے نافرمانی کی۔ نافرمانی سے مراد کامل درجے کی نافرمانی، کفر، جنہوں نے نافرمانی کی ان پر تیرے رب کا کلمہ ثابت ہو گیا۔ کون سا کلمہ؟ انہم لا یؤمنون، یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون پر لکھو بوجہ مہر جباریت، ان پر مہر لگ گئی ہے، میرے پیغمبر ایمان نہیں لائیں گے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، انہم لا یؤمنون، یہ کلمۃ رب کا بیان ہے علماء کرام۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہو مخلوق، پہلی بار مخلوق کو پیدا کر سکتا ہو، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے؟ ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا اس کو قیامت میں۔ تمہارے شریک ایسا کام کر سکتے ہیں؟ پہلی بار مخلوق کو پیدا کریں، دوبارہ قیامت میں زندہ کریں؟
قل آپ فرما دیجئے اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق، ثم یعیدہ پھر اس کو لوٹائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ پس کہاں تم پھیرے جا رہے ہو، تو ہی سے تمہیں ٹھوکریں کہاں سے لگ گئی ہیں۔ میری طرف دیکھیں، جملہ عرض کروں، تمہارے معبود نہ پہلی بار پیدا کر سکتے ہیں، تمہارے معبود نہ دوبارہ قیامت میں زندہ کر سکتے ہیں۔ پہلی بار پیدا کرنے والا اللہ، قیامت میں زندہ کرنے والا اللہ۔ اب سوچو عبادت کے لئے کون ہے، اللہ ہے یا تمہارے معبود ہیں؟ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ زجر برائے منکرین، کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ جو رہنمائی کر سکتا ہو حق کی طرف؟ تمہارے شریکوں میں سے یہ جو بابا لات منات عزا فقیر نہیں، ان میں سے کوئی حق کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ قل آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، وہ جواب نہ دیں تو آپ خود فرما دیں، اللہ یہدی للحق، اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، حق کے لیے اللہ رہنمائی کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، میری طرف دیکھ کر جملہ سن لیں پھر میں ترجمہ کروں گا، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا۔ تمہارے جو معبود ہیں بابا لات منات عزا فقیرنی، یہ حق کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ تو حق کی رہنمائی کرتا ہے نا۔ جی ہاں، اب خیال جو جملہ سنانا چاہتا ہوں، تمہارے معبود خود رہنمائی کے محتاج ہیں، تمہارے معبود خود رہنمائی کے محتاج ہیں، اور اللہ تو رہنمائی کرتا ہے۔ اب خود فیصلہ کرو، جو خود رہنمائی کا محتاج ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے یا جو رہنمائی کرنے والا ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ افمن یہدی الی الحق، کیا پس وہ ذات جو رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، حق کو حقدار ہے، حق کو بمانا حقیق، حقدار ہے، جو رہنمائی کرتی حق کی طرف حقدار ہے، ان یتبع کہ پیروی کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے۔ جو حق کی رہنمائی کرتی ہے ذات، وہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ امن لا یہدی، یا وہ لا یہدی جو خود راہ نہیں پا سکتا، جو خود ہدایت پر نہیں ہے، الا ان یہدا مگر یہ کہ رہنمائی کیا جائے۔ جو خود راہ پا ہی نہیں سکتا، خود ہدایت کا محتاج ہے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے، یا رہنمائی کرنے والے اللہ کی بات مان کر اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ فما لکم کیا ہے واسطے تمہارے مشرکو، کیف تحکمون کیسے گندے فیصلے کر رہے ہو، توحید چھوڑ کر شرک کر رہے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، مشرکوں کے پاس اس عقیدے کی کوئی دلیل نہیں پیچھے چل رہے اکثر ان کے الا ظنا مگر خیال کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اس دربار پر جاؤ شاید کام ہو جائے۔ مشرک جو شیطان ہے نا، یہ بڑا نامراد ہے، میری طرف دیکھیں، شیطان بڑا نامراد ہے۔ لاہور والوں کو کہے گا تم گجرات جاؤ شاہدولہ پر، آپ نہیں سمجھے۔ لاہور والوں کو کہے گا شاہدولہ جاؤ، تم گجرات جاؤ۔ گجرات والوں کو کہے گا نا تم ادھر جاؤ حضرت الحجویری پر، وہ ادھر بھاگے جا رہے ہیں، فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، خیال بس، کوئی دلیل نہیں۔ یقیناً گمان لا یغنی من الحق شیئا، نہیں فائدہ دے سکتا حق کے ثابت کرنے میں ذرا برابر۔ اٹکل پچو سے کیا ہوتا ہے، خالی خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، یقیناً اللہ جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں، وقت پر سزا دے گا۔ وما کان ھذا القرآن یفترا، ایک شکوہ آگے آ رہا ہے، اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے، اور نہیں یہ قرآن پاک ان یفترا کہ بنا لیا گیا ہو من دون اللہ، غیر اللہ کی طرف سے۔ ان یفترا کا معنی مصدری کروں مولانا، نہیں قرآن کا بنایا جانا
غیر اللہ کی طرف سے، یہ علماء کے لیے ہے، نہیں قرآن کا بنایا جانا غیر اللہ کی طرف سے۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن قرآن پہلی فضیلت تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔ قرآن خود نہیں بنایا گیا، نبی نے نہیں بنایا، یہ تو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے ایک۔ اور نمبر 2 تفصیل الکتاب، قرآن غیر اللہ کی طرف سے نہیں بنایا گیا، پیغمبر نے خود نہیں بنایا، صحابہ نے خود نہیں بنایا۔ دوسری فضیلت تفصیل الکتاب، تفصیل ہے احکام ضروریہ کی۔ الکتاب پر لکھیں احکام ضروریہ، کتاب بمعنی مکتوب ہے، جو لکھے ہوئے احکام ہیں ان کی ضروری تفصیل قرآن میں ہے۔ میں نے یہ جو جملہ کہا ہے اس کو غور سے سن لیں، ساری کی ساری شریعت کے جو مسائل ہیں قرآن میں نہیں ہیں۔ مولانا سمجھو تو صحیح، 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز فجر کی 2 فرض ہیں، 2 رکعت، ظہر کے 4 رکعتیں ہیں فرض، 4 سنتیں، 2 سنتیں بعد میں، عصر کے 4 فرض ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، نمازوں کا ذکر تو قرآن میں ہے، یہ رکعتوں کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے۔ حج کا ذکر قرآن میں ہے لیکن ساری تفصیلات حج کی قرآن میں نہیں ہیں۔ عمرے کا ذکر قرآن میں ہے لیکن ساری تفصیل عمرے کی۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے، کتنی دینی ہے، مقدار کتنی ہوگی، کتنا مال ہوگا، کتنی، یہ ساری مقدار وغیرہ یہ قرآن میں، جو ضروری احکام ہیں وہ قرآن میں ہیں۔ آگے ان کی وضاحت آمنہ کے لال نے اپنی زبان مبارک سے کی ہے، صحابہ نے وضاحت کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں نے کتاب پر کیا لفظ لکھوائے، تفصیل کس کی ہے؟ احکام ضروری احکام کی تفصیل ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، نہیں کوئی شک تیسری فضیلت اس میں رب العالمین کی طرف سے ہونے میں۔ مولانا 14واں پارہ، سورت کا نام سورت النحل۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ آیت کا نمبر 103 جی 252 میں نے آپ کو سنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لوہار کی دکان پر مکہ شریف میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، اس کا نام تھا بلعام، روم کا رہنے والا تھا۔ اس نے مکہ شریف میں آ کر لوہاروں کی دکان کھولی تھی، آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، آپ کبھی کبھی اس کے پاس جاتے تھے، جیسے گپ شپ کے لیے بندہ جاتا ہے دوستوں کے پاس، بڑی پیار۔ مکے والوں نے کہا قرآن وہی لوہار بنا کر دیتا ہے، آمنہ کلا کا سنا دیتا ہے۔ اللہ علیہ شرم کرو، اس کو تو صحیح عربی نہیں آتی، وہ جو بلعام لوہار اور روم سے آیا ہے وہ صحیح عربی نہیں بول سکتا، وہ پردیسی بندہ ہے، قرآن صاف عربی والا اس کی زبان کیسے بن گیا، اس نے کیسے بنا کر دیا، شرم کرو۔ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، پکی بات ہے ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، یقیناً مکے والے کہہ رہے ہیں، انما یعلمہ بشر، یقیناً سکھاتا ہے اس نبی کو ایک آدمی، بلعام نامی آدمی سکھاتا ہے اس کو۔ فرمایا شرم کرو، لسان الذی، زبان اس بندے کی، یلحدون الیہ، نسبت کر رہے ہیں اس کی طرف، جس بندے کی طرف نسبت کر رہے ہیں بلعام لوہار، آجمیون، اس کی تو اوپری زبان ہے، صاف عربی بھی نہیں بول سکتا، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن تو عربی زبان ہے صاف صاف، اس کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں خود بنایا ہے۔ آؤ مولانا، سبحان اللہ۔ فرمایا ام یقولون افتراہ، کہتے ہیں یہ لوگ مکے والے شکوا گھڑ لیا ہے، پیغمبر نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ کل جواب شکوا، اچھا میں نے خود بنایا ہے تو فاتو بسورۃ مثلہ، لے آؤ تم ایک سورت اس قرآن جیسی۔
علماء کو کہتا ہوں فاتو امر برائے تعجیز، عاجز کرنے کے لیے، امر برائے تعجیز، یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم ایک صورت لے آؤ، یہ عاجز کرنے کے لیے حکم دیا گیا، امر تعجیز، لے آؤ تم ایک صورت مثل ہی اس قرآن جیسی، مثل ہی پر لفظ لکھوانے ہیں، علماء عربی میں لکھیں فی الدلیل والبیان، اردو والوں کو اردو میں لکھواتا ہوں حوصلہ کریں، فی الدلیل والبیان، اردو والے مثل ہی پر لکھیں ایسے دلائل اور بیان والی، ایسے دلائل اور بیان والی، فاتو بے صورت مثل ہی، لے آئیں ایک صورت، پیش کرو تم ایک صورت مثل ہی، ایسے دلائل اور بیان والی، جیسے دلائل قرآن پاک دیتا ہے توحید پر، جیسے قرآن پاک بیان کرتے مسائل، ایسے دلائل اور بیان والی ایک صورت تم لے آؤ۔ خالی فصاحت بلاغت میں مقابلہ مراد نہیں، ہر قسم کے انداز میں مقابلہ مراد ہے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایسے دلائل والی، ایسے بیان والی ایک صورت تم لے آؤ، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور مسیلمہ کذاب جو تھا نا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ وفات پا گئے تو صحابہ نے اس کے ساتھ جنگ کی تھی، 700 صحابہ شہید ہوئے تھے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کرتے ہوئے، مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی کی۔ وہ قرآن کے مقابلے میں قرآن بناتا تھا صورتیں، اس کی مثال آپ کو سناؤں، اس نے ایک صورت بنائی، سورۃ الفیل ہے نا، ہاتھیوں والی سورت قرآن میں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس نے بھی بنائی، نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل، ہاتھی تجھے کیا معلوم ہاتھی کیا ہے، سننے والے تجھے کیا پتہ ہاتھی کیا ہے، لہو خرطوم طویل، اس کی سونڈ بڑی لمبی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی یہ انداز ہے، یہ مقابلہ ہے، قرآن کہاں اور وہ کہاں۔ فرمایا فاتو بے صورت مثل ہی، لے آؤ تم ایک صورت اس جیسی، ایسے دلائل اور بیان، اکیلے نہیں، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو تم ان کو جن کو تمہاری طاقت ہے اللہ کے سوا، اپنے معبودوں کو بھی جمع کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو یہ خود میں نے لکھا ہے، میری تصنیف ہے، میں نے بنایا ہے، تم بھی تو ایک صورت اس جیسی لے آؤ۔ اگلی صورت کھولے مولانا، صورت ہود، فَاتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ، صفحہ 201، صفحہ 201، آیت نمبر 13، آیت نمبر 13، صفحہ 201، صفحہ 201، ام یقولون افترا، آیا کہہ رہے ہیں یہ مشرکین مکہ، افطرا، نبی نے خود قرآن کو بنا لیا ہے، کل فرما دیجئے فاتو بعشر صور مثلہ، لے آؤ تم 10 صورتیں اس قرآن جیسی، ایسے دلائل اور بیان والی، مفتریات تمہاری بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو ان کو جن کو تمہاری طاقت ہے اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو میں نے خود بنایا، تم بھی تو 10 صورتیں لے آؤ۔ مونا سورت بنی اسرائیل، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ 263 صفحہ، بیٹا آیت بتاؤ، آیت نمبر 88، یہ ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن، سارے جن سارے انسان جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا، اس بات پر
کہ پیش کرنا چاہیں بے مثل ہذا قرآن، اس قرآن جیسا قرآن، ایسے دلائل اور بیان والا قرآن پیش کرنا چاہیں تو لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے قرآن جیسا قرآن، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ بعض ان کے بعض کے معاون کیوں نہ بن جائیں، مددگار کیوں نہ بن جائیں، قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ نہ قرآن جیسا قرآن، نہ 10 سورتیں، نہ ایک سورت۔ آؤ مولانا فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، سبحان اللہ، بل اضرابیہ، نہیں پیغمبر نے قرآن خود نہیں بنایا، بل کذبوا، بلکہ جھٹلا دیا انہوں نے، بما، اس کتاب کو، لم یحیطوا بعلمہ، نہیں احاطہ کیا انہوں نے ساتھ اس کے علم کے، ابھی قرآن کے معنی کو نہیں سمجھا، مطلب نہیں سمجھا، علم لحاظ سے گھیرا نہیں کیا، قرآن کو جھٹلا دیا۔ قرآن سامنے آیا، بندہ سوچے، سمجھے، پڑھے، دیکھے، کہتا کیا ہے، نہیں لے جاؤ، میں نہیں مانتا، کمال ہے، ابھی علم کے لحاظ سے احاطہ نہیں کیا، گھیرا نہیں کیا، سمجھا نہیں، پہلے انکار کر دیا ضد کی وجہ سے۔ اچھا وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، ہائے ہائے، حالانکہ واو حالیہ، لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، نہیں آئی ان کے پاس تاویلہ، مطلب اور مفہوم اس قرآن کا مطلب نہیں سمجھا، مفہوم نہیں سمجھا، غور فکر نہیں کیا، معنی اور مطالب کو نہیں سمجھا، انکار کر دیا۔ اگر غور و فکر کرتے، قرآن کے معنی اور مطالب سمجھتے، کبھی تنظیم نہ کرتے۔ دوسرا معنی سنو، انہوں نے قرآن کا انکار کیا، ان کو جوتے نہیں لگے، لتر نہیں لگے انہوں۔ دوسرا معنی کر رہا ہوں، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ جھٹلا دیا انہوں نے، قرآن پیغمبر نے نہیں بنایا، جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ جھٹلا دیا انہوں نے، بما، اس کتاب کو، لم یحیطوا بعلمہ، نہیں احاطہ کیا انہوں نے اس کا ساتھ اس کے علم کے، باعتبار صحیح و سقیم ہونے کے، قرآن صحیح ہے یا نہیں ہے، انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، کیوں بے فکر ہو گئے ہیں، وجہ، حالانکہ نہیں آیا ان کے پاس تاویلہ، خیال کا نہ معنی پر، تاویلہ، تکذیب قرآن کا نتیجہ نہیں آیا، یعنی عذاب نہیں آیا، اس لیے انکار کر دیا ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، بغیر غور و فکر کے، پہلوں نے بھی جھٹلایا تھا، یہ بھی بغیر غور و فکر کے جھٹلا رہے ہیں۔ فانظر، دیکھ تو صحیح کیسے ہوا انجام ظالموں کا، اسی طرح ان کا بھی ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اللہ سارے برے ہیں، سارے گندے ہیں، ایک لاٹھی سے سب کو ہانک دیا، نہیں، وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، یہ انجام بد سب کا نہیں ہوگا، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لے آئیں گے قرآن کے ساتھ، پھر لے بھی آئے بہت سارے، کچھ ان میں سے وہ ہیں مَن يُؤْمِنُ بِهِ، جو ایمان لے آئیں گے اس کے ساتھ، وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو نہیں ایمان لائیں گے قرآن کے ساتھ ضد کی وجہ سے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، تیرا پروردگار خوب جانتا ہے ایسے فسادیوں کو، خاص وقت پر ان کو سزا دے گا۔ وَإِنْ كَذَّبُوكَ، اگر جھٹلا دے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، زجر، اتنے دلائل ہم نے سنائے پھر بھی جھٹلا دے، نہ مانے، فَقُلْ، فرما دے آخری جواب کے طور پر، بھئی میرا آخری جواب سن لو، دلائل ہم نے سنائے تم نہیں مانتے ہو، آخری جواب سنو، لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل، میرے لیے میرے عمل، تمہیں شرک و بدعت پر ناز ہے، مجھے توحید و سنت پر فخر ہے۔
تمہیں شرک و بدعت مبارک ہو، میں توحید و سنت پر پکا رہوں گا، میرے لیے میرے عمل، تمہارے عمل۔ انتم بریون مما عمل، تم بری ہو ان کاموں سے جو میں کر رہا ہوں، وانا بری مما تعملون، اور میں بری ہوں ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو، تمہارے کام تمہارے لیے، میرے لیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ زجر، پھر اللہ نے ڈانٹا، کچھ ان میں سے وہ ہیں میرے محبوب جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف۔ جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جی کان لگاتے ہیں، ظاہری طور پر تو کان لگاتے ہیں، لیکن دل میں حق ماننے کا ارادہ نہیں ہے، دل میں حق قبول کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں ظاہری طور پر آپ کی طرف۔ میرے محبوب نا یہ بتائیں، آفانتا تسمع الصما، کیا بس آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ آپ یہ تو بہرے ہیں مولانا، بہرے تو نہیں تھے، سنتے تو تھے نا، دل کے کانوں سے سننا مراد ہے۔ ہاں افانتا تسمع الصما، کیا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ سمجھ بھی نہ رکھتے ہوں۔ میری طرف دیکھیں کیا جملہ ہے قرآن کا، ہاں ایک آدمی ہماری بات نہیں سنتا، مولانا میری طرف دیکھو، مہربانی کرو، ایک آدمی نہیں سنتا، ہے عقل مند، اس کو ہم نے اشارہ کیا نا، اشارے سے بات سمجھ لے گا۔ اب یہ جگ پڑا ہے گلاس، ایک آدمی بہرا ہے، میں نے اس کو کہا بہرا آدمی ہے، میں نے کہا وہ سمجھ جائے گا، بھائی مولوی صاحب کہتا ہے بھائی پانی گلاس میں ڈال دو، اور جو بندہ بے عقل ہے بھی بہرا اور ہے بھی بے وقوف، وہ سمجھے گا؟ میرے پیغمبر یہ خالی بہرے نہیں ہیں، بہرے بھی ہیں اور بے عقل بھی ہیں۔ خالی بہرے ہوتے تو کچھ کام چل سکتا تھا، اشارے سے ان کو سمجھا دیتے۔ فرمایا فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں، اگر کچھ عقل ہوتی، کچھ سمجھ ہوتی، بہرے پن سے بھی کام چل سکتا تھا۔ بہرے بھی ہیں، عقل بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے، کیسے آپ سنائیں گے ان کو؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو ظاہری طور پر دیکھتے تو ہیں آپ کی طرف، دیکھ رہے ہیں، لیکن دل کے اندر حق سمجھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ دیکھ تو رہے ہیں میرے پیغمبر، افانت تهدی العمی، کیا پس آپ رہنمائی کر سکتے ہیں اندھوں کی؟ ولو كانوا لا يبصرون، اگرچہ وہ سمجھ اور بصیرت بھی نہ رکھتے ہوں۔ مولانا میری طرف دیکھیں، ایک آدمی اندھا ہے، نابینا ہے، ہم نے کہا یہاں رک جا، ٹھہر جا، آگے کنواں ہے، آگے نہ جانا، میں آتا ہوں، میں آپ کو دوسری سائڈ سے پار لگا کر پہنچا دیتا ہوں، وہ رک جائے گا۔ سمجھدار ہے، کچھ تو سمجھ، اچھا ہے اندھا اور ہے بے سمجھ، اس کو میں راستہ دکھا سکوں گا۔ فرمایا میرے پیغمبر خالی اندھے نہیں ہیں، اندھے بھی ہیں بھی بے سمجھ، اکا چبل دے چبولے نہیں۔ فرمایا منہم من ینظر الیک، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو دیکھتے تو ہیں ظاہری طور پر آپ کی طرف۔ افانت تهدی العمی، کیا پس آپ رہنمائی کر سکتے ہیں اندھوں کی؟ ولو كانوا لا یبصرون، اگر جو وہ بصیرت بھی نہ رکھتے ہوں، کچھ بصیرت ہوتی نہ سمجھ، پھر بھی کام چل سکتا تھا۔ دونوں آیتوں کا خلاصہ، ان پر مہر جباریت لگ چکی ہے میرے پیغمبر، نہ حق کو سنیں گے نہ دیکھیں گے۔ نہ جب اللہ تو نے مہر لگا دی ہے، حق کو سنیں گے بھی نہیں، حق کو سمجھیں گے بھی نہیں، یہ ظلم نہیں ہے؟ فرمایا نا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا الا، یہ تعلیلیہ جملہ ہے، یقیناً اللہ نہیں ظلم کیا کرتا لوگوں پر ذرا برابر۔ یوں نہیں ہے، اللہ صلاحیت دیتا ہے، خود بندہ صلاحیت کو ضائع کر دے۔ میں نے عرض کیا تھا 4 درجے آپ کو اصطلاحات میں عرض کیے تھے، بندہ جب حق کے معاملے میں شک کرے، نمبر 2 زلال گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہونے کے بعد جدال، حق والوں سے لڑائی شروع کر دے، جھگڑا شروع کر دے، 4تھے نمبر پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ ہدایت قبول کر ہی نہیں سکتا۔
ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یقیناً اللہ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر ذرا برابر۔ ہدایت کی قابلیت نہ دے اور پکڑنا شروع کر دے نا، ہدایت کی قابلیت دیتا ہے۔ مولانا کھولو فہدیناہ النجدین، سورت بلد کھولے، آخری پارہ سورۃ البلد، فہدیناہ النجدین 540۔ دیکھا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے رہنمائی کی انسان کی دونوں راستوں کی، دونوں راستوں کی رہنمائی کی ہے۔ سورۃ الکہف کھولیں جی، 15واں پارہ سورۃ الکہف، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ آیت نمبر 29 ہے بیٹا، 268 268۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، آپ فرما دیجئے، قاری صاحب حوالہ ملے، وَقُلِ الْحَقُّ، فرما دیجئے وہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جو بندہ چاہے ایمان لے آئے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو بندہ چاہے کفر کرے، اپنی مرضی، دونوں راستے دکھا دیے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، یقین ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے۔ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، گھیرا کر لے گی ان ظالموں کا آگ کی کناتیں، جیسے کنات لگاتے شادی میں، آگ کی کناتیں ہوں گی، گھیرا کر لے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اگر پانی مانگیں گے تو پانی دیے جائیں گے، امداد دیے جائیں گے پانی کے ساتھ، پانی تو ملے گا۔ پانی مانگیں گے، کون سا پانی؟ کالمہل، جو کراہیت میں تیل چھٹ کی طرح گندا میلا ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا پکوڑے والا پکوڑے بناتا ہے، جو میل کچیل ہوتی ہے چھلنی کے ذریعے ایک پلیٹ میں ڈالتا جاتا ہے، اس تیل کی میل کو کہتے ہیں مہل۔ وہ پانی ہوگا گندا میل کچیل والا، یشوی الوجوہ، اتنا گرم ہوگا چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ پانی پیتے جائیں گے، کھال ان کی اتر اتر کر نیچے گرتی جائیں گی۔ بیس شراب سان مرتفع کا، پوری پینے کی چیز ہوگی اور پوری لوٹ آرام کی جگہ ہوگی وہ۔ او مولانا فرمایا وَيَوْمَ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، یقیناً اللہ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر ذرا برابر، اور لیکن لوگ انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے قابلیت دی ہے ہدایت قبول کرو، لیکن اس قابلیت کو خود ضائع کر دیتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ تَخْوِیفِ اُخْرَوی، جس روز جمع کرے گا اللہ کریم ان کو، کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، مولانا کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، یا لمون محذوف ہے، کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، یہ متعلق ہے یا لمون کے، جس روز جمع کرے گا اللہ کریم ان کو پتہ چل جائے گا، کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں، نہیں ٹھہرے تھے عالم برزخ میں، إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّارٍ، مگر دن کی ایک گھڑی، ایک منٹ۔ قیامت میں جب اٹھیں گے یوں سمجھیں گے ہم دنیا میں عالم برزخ میں ایک گھڑی رہے ہیں، ایک منٹ رہے ہیں۔ یتعارفون بینہم، پہچان کریں گے آپس میں، پتہ چلے گا جن کو دنیا میں پہچانتے تھے ان کو آخرت میں بھی پہچان لیں گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے، اس سے صدمہ زیادہ ہوگا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، واقعی تحقیق نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، فما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت والے دنیا میں۔ میری طرف دیکھیں مولانا، مہربانی کرے، قیامت میں جب اللہ ان کو زندہ کر کے اٹھائے گا
تو وہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں عالم برزخ میں 1 منٹ رہے ہیں۔ مجھے ہاں نام ساتھی جواب دیں، مہربانی کریں، بات سمیٹوں۔ یہ کافر مشرک دنیا میں یا دنیا کے بعد عالم برزخ میں 1 منٹ رہے تھے؟ نا، میں نے عرض کیا تھا سورۃ یاسین میں، قیامت کی ہولناکی دیکھ کر، قیامت کی سختی اور عذاب دیکھ کر ان کو دنیا اور عالم برزخ میں ٹھہرنا 1 منٹ کا معلوم ہوگا۔ اور سورۃ یاسین میں تو لفظ تھے، کھولے سورۃ یاسین، من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ہائے قرآن 400 پورا 400 صفحہ، من بعثنا من مرقدنا ونفخ فی الصور، انگلی رکھیں قاری صاحب، انگلی، ونفخ فی الصور، آیت کا نمبر ہے 51-52، ونفخ فی الصور، دوسری بار جب سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پس فوراً وہ قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، رب کی طرف دوڑتے ہوں گے۔ جہاں قیامت کے دن جمع ہونا ہے، دوڑ رہے ہوں گے لوگ، قالوا اور کہہ رہے ہوں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری بد نصیبی، کس نے ہمیں اٹھایا ہے من مرقدنا، ہمارے سونے کی جگہ سے، ہم تو سوئے ہوئے تھے، کس نے ہمیں اٹھایا ہے۔ ھذا ما وعد الرحمن، فرشتوں کی طرف سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے، قیامت آئے گی، یہ وہ قیامت کا میدان ہے۔ وصدق المرسلون، سچ کہا تھا اللہ کے رسولوں نے فرمایا تھا قیامت آئے گی۔ مونا خیال، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مشرک کافر کہیں گے ہم تو سوئے ہوئے تھے، سونے کی جگہ سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ یہ موت کے بعد سوئے ہوئے تھے مشرک، آرام کر رہے تھے، یہ تو عذاب میں گرفتار تھے۔ کیوں؟ قیامت کا عذاب دیکھ کر ان کو عالم برزخ کا عذاب نیند کی طرح معلوم ہوگا۔ قیامت اتنی سخت چیز ہے مولانا۔ آؤ فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، تخویف دنیاوی۔ میری طرف دیکھیں، میں آیت کا خلاصہ عرض کر دوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں اللہ آپ کے دشمنوں کو وعدہ دے رہا ہوں نا عذاب کا، اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو میں اللہ ان پر عذاب نازل کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دکھاؤں، میری مرضی، ان کافروں پر عذاب آتا ہوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دکھاؤں، یا آپ کو میں اللہ فوت کر دوں، آپ دنیا سے چلے جائیں اور آپ کی وفات کے بعد ان پر عذاب آئے گا ضرور، دکھاؤں آپ کو آتا ہوا عذاب ان پر، میری مرضی، یا آپ کو فوت کر دوں اور بعد میں ان پر عذاب آئے، ٹھیک ہے، دونوں آنا ضرور ہے عذاب میں، آپ کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں۔ دیکھیے فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، پس اگر دکھائیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض الذی، کچھ وہ عذاب نعدہم جس کا من کو وعدہ دیتے ہیں، ہم آپ کو دکھائیں۔ اما نُرِيَنَّكَ مولانا نُرِيَنَّكَ یہ جو ہے نا، اما نُرِيَنَّكَ ان کی یہ شرط ہے، الینا مرجہم، یہ آگے جزا آ رہی ہے۔ فرمایا اما نُرِيَنَّكَ، اگر ہم دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وہ عذاب جس کا من کو وعدہ دیتے ہیں، آپ کو دکھائیں نہ کچھ عذاب آ رہا ہو، او نتوفینک، یا ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فوت کر دیں اور نہ دکھائیں، فإلینا مرجم، پس لوٹ ان کا ہماری طرف ہے لوٹنا ان کا، دنیا میں عذاب ہو یا نہ ہو آپ کو دکھائیں، ان پر عذاب آتا ہوا نہ دکھائیں، بچ نہیں سکتے، دنیا میں عذاب نہ بھی ہے ان پر، آخرت میں تو آئے گا، ہماری طرف لوٹنا ہے ان کا ہر حال میں۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، ثم برائے کی بے ذکری، پھر یہ بھی سن لو اللہ کریم مطلع ہے، حاضر ناظر ہے ان کاموں پر جو وہ کر رہے ہیں۔ میری طرف دیکھیں ذرا، چاہے تو میں جملہ سناؤں، بھائی ظفر عجیب بات، میرے محبوب، ہم
جو عذاب کا وعدہ ان کو دے رہے ہیں آپ کو دکھائیں، آ رہا ہو ان پر عذاب، یا آپ کو فوت کر دیں، یا آپ کو فوت کر دیں۔ تو کیا اشارہ کر دیا؟ ہم آپ کو دکھائیں عذاب آ رہا ہے ان پر، یا آپ کو فوت کر دیں اور نہ دکھائیں، بچ سکتے؟ مسئلہ سمجھا دیا۔ وفات کے بعد میرا محبوب نہیں دیکھ سکتا، وفات کے بعد وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، تخفیف دنیاوی، دنیا کا ڈرا۔ یوں نہیں ہے کہ یہ مشرکین غافل ہیں، پچھلی امتیں بھی غافل نہیں تھیں، یہ بھی غافل نہیں ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، مشرکین مکہ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر ایک امت کے لیے ایک پیغمبر ہے۔ میں رسول بھیجتا ہوں، وہ نہ مانے ضد کرے پھر پکڑتا ہوں۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جس وقت آ جائے ان کا رسول، پیغام پہنچا دے، قُضِیَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ ہمیشہ کا عذاب پھر منکرین کے لیے ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ تم بھی سن لو، نہ مانو گے پچھلی قوم والا حشر ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیے جاتے۔ وَيَقُولُونَ شِکوہ، بس بس عذاب عذاب عذاب، تباہ ہوں گے، کب بتاؤ کب ہوگا؟ نہیں مانتے ہم۔ وَيَقُولُونَ، کہہ رہے ہیں جھٹلانے کے ارادے سے، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ عذاب دنیا والا؟ دنیا میں عذاب آئے گا، کب ہوگا بتاؤ؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تو سچا ہے، ہم پر عذاب واقع کرا، کب ہوگا؟ نہیں مانتے۔ قل، فرما دیجئے میرے محبوب، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، نہیں مالک میں اپنی جان کے لیے نقصان ہٹانے کا اور نہ نفع پہنچانے کا۔ صحت ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، خوشی ہے، غمی ہے، میں اپنی جان کے لیے نقصان ہٹانے کا بھی مالک نہیں، بلا نفع پہنچانے کا بھی مالک نہیں۔ کیا اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں تو تمہارے لیے نقصان اور نفع کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ مولانا میری طرف دیکھیں، عجیب انداز ہے، ہائے ہائے۔ انہوں نے کہا عذاب کب ہوگا ہم پر؟ سوال تو سمجھیں، عذاب کب ہوگا ہم پر؟ جواب دیا میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ سوال اور ہے، جواب اور ہے۔ سمجھے تو صحیح، سوال کیا ہے؟ عذاب کب ہوگا؟ جواب میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ حاشیے پر جملہ لکھیں، تم پر عذاب لے آنا نقصان ہے، تم پر عذاب لے آنا نقصان ہے۔ میں تو اپنے نقصان کا مالک نہیں۔ نفع نقصان کا مالک ہونا تو بعد کی بات ہے۔ مجھے تو علم بھی نہیں، علم ہوتا تو مالک ہوتا، علم ہوتا تو مالک ہوتا۔ اب میں نے ربط آپ کو بتا دیا، جملہ اب سنانے لگا ہوں، تم پر عذاب لے آنا نقصان ہے، میں تو اپنے نقصان کا بھی مالک نہیں۔ نفع نقصان کا مالک ہونا تو بات کی بات ہے، مجھے تو علم ہی نہیں۔ علم ہوتا تو مالک ہوتا، نہیں مالک میں اپنی جان کے لیے نقصان ہٹانے کا اور نہ نفع پہنچانے کا۔ ہاں اللہ، لیکن ما شاء اللہ، جو چاہے گا اللہ، فہو کائنون، اس سے اسنا منقطع ہے نا، اس لیے جملہ نکالا، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے گا اللہ وہی کچھ ہوگا، مستثنا منقطع ہے۔ لکل امت اجل، ہر ایک اور کب ہوگا؟
ہر ایک امت کے لیے اجل ایک وقت مقرر ہے، دنیا میں یا آخرت میں وقت مقرر تو آنے دو۔ اذا جاء اجلهم لا فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جس وقت آ جائے گی ان کی مدت آ جائے گی، اوپر لکھے مولانا پھر عذاب دیے جائیں گے۔ پھر مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جزا مقدر ہے، اذا جاء اجلهم، جب ان کا وقت آ جائے گا پھر عذاب دیے جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے، یعذبون و یہلکون، پھر فلا یستاخرون ساعۃ، بس نہیں پیچھے ہٹ سکیں گے ایک گھڑی، ولا یستقدمون، نہ آگے ہو سکیں گے۔ میری طرف دیکھیں، ایک آپ کو محاورہ سناؤں، یہ رومال کتنے کا ہے؟ دکاندار نے کہا 100 روپیہ۔ میں نے کہا یار کوئی کمی بیشی، میرا جملہ سنا ہے نہیں سنا؟ کپڑا کتنے کا ہے جی؟ 500۔ میں نے کہا کمی بیشی، مانا کمی کا تو مانا ہے پیسے کم کرنا، بیشی کا مانا زیادہ کرنا، نہ میں دکاندار کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیسے بڑھاؤ، یہ ایک محاورہ ہے کمی بیشی۔ کم بیشی کیا ہے؟ اسی محاورے پر یہ بولا گیا۔ اب دیکھیں نا میری طرف، میں آپ کو سمجھا دوں، 10 بجے اللہ نے عذاب کا وقت لکھا ہے، 10 بج گئے، عذاب آ گیا۔ اب 10 کے 11 تو ہو سکتے ہیں، 1 گھنٹہ لیٹ ہو، 9 ہو سکتے ہیں۔ جب 10 بج گئے 9 ہو سکتے ہیں نا، مراد 11 نہیں ہو، 11 ہوں 12 ہوں 13، وہ تو ممکن ہے بھئی عذاب گھنٹہ 2 لیٹ ہو جائے، لیکن 10 بج گئے ہیں۔ اب ہم کہیں کہ جی 9 بجے عذاب آئے، 9 بجے آ سکتا ہے نا، کمی بھی، یہ محاورہ ہے ایک۔ فرمائے فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جس وقت آئے گی ان کی مدت تو فلا عذاب دیے جائیں گے نا، پھر فلا یستاخرون ساعۃ، نہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک گھڑی، نہ آگے ہو سکیں گے، یہ ایک محاورہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، سبحان اللہ۔ قل ارأیتم من اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، زجر ما تخویف اخر دنیاوی، دنیا کا ڈراوا۔ فرما دیجئے میرے محبوب مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بیاتن، رات کے وقت، رات کے وقت آ جائے جو غفلت کا وقت ہے، او نہارن، یا دن کو آ جائے، بیاتن او نہارن، یا مفعول فی ہے مولانا، علماء کے لیے کہتا ہوں، یا مفعول فی ہے اور یا یہ فاعل ہیں، یہ حال ہیں، حال۔ بیاتن بایتینا، یا تم رات کرنے والے ہو، یا دن کے وقت آئے دن کرنے والے ہو، دن میں آئے رات میں عذاب آئے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کون سی ایسی چیز ہے جس کو یہ مجرم جلدی مانگ رہے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں کب عذاب ہوگا ٹائم بتاؤ، عذاب کوئی جلدی مانگنے کی چیز ہے، عذاب تو پناہ مانگنے کی چیز ہے۔ ماذا یستعجل منہ المجرمون، کون سی ایسی چیز ہے، ماذا بمانا ایو شیئن، کون سی ایسی چیز ہے جلدی مانگ رہے ہیں اس کو مجرم، کون سی ایسی چیز ہے؟ عذاب تو پناہ مانگنے کی چیز ہے، جلدی مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ ثم اذا ما واقع من به، ثم استبعاد، اچھا یہ بات عقل سے تو بڑی دور ہے، آیا پھر جس وقت واقع ہو جائے گا عذاب اس وقت ایمان لائیں گے؟ عذاب واقع ہو جائے گا، آمن تم نے ایمان لاؤ گے تم اس کے ساتھ، اس وقت ایمان کا کیا فائدہ؟ الآن، اب مان رہے ہو کیا؟ اب اللہ مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے فرمائے گا عذاب آ گیا اور مانو گے، اس وقت ماننے کا کیا فائدہ ہونا؟ میں نے آپ کو جملہ سنا دیا ہے، سکرات شروع ہو جائیں، موت کا وقت آ جائے، آخرت کا عذاب، آخرت دوسرا جہان نظر آنے لگ جائے، فرشتے عذاب والے نظر آنے لگ جائیں، اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ ایمان قبول ہوتا ہے۔ فرمایا ثم اذا ما واقع، کہ آپس جس وقت واقع ہو جائے گا وہ عذاب، آمن تم بھی ایمان لے آؤ گے تم اس کے ساتھ، عذاب آ کر ٹچ ہو گیا نا پھر ایمان کا فائدہ نہیں ہے۔ الآن مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا
اب مانتے ہو. وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ کہا جائے گا تحقیق تم اس کو جلدی مانگا کرتے تھے. ہن تکڑے تھی ہو نا، جھٹلانے کے ارادے سے جلدی مانگتے تھے. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا پھر کہا جائے گا ان کو جنہوں نے ظلم کیا. یہ دوسری ان کی ذلت تذلیل مجرمین ثانی، جن لوگوں نے شرک والا ظلم کیا مشرکوں کو کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد چکھو تم ہمیشگی کا عذاب. حل تجزون الا بما کنتم تکسبون نہیں تم بدلہ دیے جا رہے ہو مگر جو تم کمایا کرتے تھے دنیا میں. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ سجر ہے، اللہ ڈانٹ رہا ہے. آخرت کا ڈراوا بھی ہے. خبر پوچھتے ہیں آپ سے أَحَقٌّ کیا حق ہے وہ عذاب؟ نہ یہ جو عذاب سے ڈراتے ہو یہ حق ہے. آپ سے پوچھتے ہیں خبر. بڑا حیران ہو کر اور انکار کے انداز میں شکایت کر رہے اللہ ان کی شکوا. کل فرما دیجئے میرے محبوب جواب میں شکوا ای ہاں ہاں وربی قسم مجھے میرے رب کی انہو لحق یقیناً وہ عذاب البتہ حق ہے. وما انتم بموجزین نہیں ہوگے تم عاجز کرنے والے. اللہ عذاب دینا چاہے تم بچ جاؤ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. الحمدللہ رب العالمین.